دلوں میں سلگتی آگ لیے ہوئے ہم لوگ محبتوں کے منتظر ہیں۔ دلوں میں سلگتی آگ لیے ہوئے ہم لوگ محبتوں کے منتظر ہیں۔ آنکھوں میں بجھے خواب لیے ہوئے ہم لوگ دیپوں کے منتظر ہیں۔ آنکھوں میں بجھے خواب لیے ہوئے ہم لوگ دیپوں کے منتظر ہیں۔ تن پہ رات کی چادر لپیٹے ہوئے تن پہ رات کی چادر لپیٹے ہوئے ہم لوگ سویرے کے منتظر ہیں۔ شاید ہم کچھ کیے بنا ہی اے نور باہو، شاید ہم کچھ کیے بنا ہی اے نور باہو نعمتوں کے ڈھیر کے منتظر ہیں۔ اللہ کے تمام دوستوں کو آج کے رمض حق اللہ بسم اللہ۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو رمض حق ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، کوئی نہ کوئی معرفت کی راز جو ہے، کوئی نہ کوئی بات ایسی کریں جو آپ کو اور مجھے حق کی شناسائی صحیح معنوں میں کرا دے اور حق تک اس طرح سے پہنچا دے جس طرح کے پہنچنے کا حق ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہم اپنے آپ کی شناخت میں مکمل ہو جائیں اور اپنے رب کو پہچان لیں۔ تو میرے دل و دماغ میں 2 دن سے ایک لفظ بار بار آ رہا تھا، بار بار میں سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تکبر، غرور۔ آپ جانتے ہیں، بچپن سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تکبر جو ہے کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اخلاقی برائی تو ہے ہی ہے، لیکن ایک روحانی بیماری بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھول کے فرما دیا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے اور عظمت میرا لباس ہے۔ تو اب سوچیں میری بات، اس بات پر غور کریں کہ اللہ کی چادر ہے تو ہم ادھر عام زندگی میں کسی کی چادر کو ہاتھ ڈالیں تو کیا انجام ہوتا ہے اس کا؟ تو جب ہم رب کی چادر کو ہاتھ ڈالیں گے، اس کی جو ہے وہ ایٹریبیوٹ کو یا اس کی چیز پر کو کوشش کریں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ نہ ہمارا دین رہے گا، نہ دنیا رہے گی، دونوں جہاں ہمارے غارت ہو جائیں گے۔ تکبر کے آپ جانتے ہیں کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے دوسرے سے برتر سمجھنا کہ میں اس سے یہ اچھا ہوں، میرے پاس زیادہ پیسے ہیں، میرے نیچے لینڈ کروزر ہے، میرا گھر جو ہے 2 کنال کا ہے، اس کا 2 مرلے کا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی ہے نا ہمارے فخر۔ میرا بڑا نام ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے، اتنی پاور ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میرا نالج بہت ہے، جو میرا نالج ہے وہ کسی کا نالج نہیں ہے، میں بڑا جو ہے خوبصورت ہوں، جتنا میں خوبصورت ہوں اتنا کوئی خوبصورت نہیں ہے، میرے آباء و اجداد ایسے تھے، میں اونچی ذات کا بندہ ہوں، وہ نیچی ذات کا بندہ ہے، میں نیک ہوں، حتیٰ کہ یہ سوچنا کہ میں نیک ہوں یا میں اس میں سب سے آگے ہوں، یہ ساری تکبر کی صورتیں ہیں۔ یہ ساری رب کی چادر جو ہے نا، اس کو ہاتھ ڈالنے والی بات ہے، یہ آپ سوچ لیں۔ تکبر جو ہے شہرت کا ہو، دولت کا ہو، طاقت کا ہو، علم کا ہو، حسن کا ہو، حسب نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی ہی کا کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ آج تک یہ نہیں میں نے سنا کہ کسی وجہ سے کہ جس نے جو روندا گیا یا جو رد ہوا وہ تکبر کی وجہ سے ہی روندا گیا، رد ہوا، ذلیل و خوار ہوا۔ یہ کبھی میں نے سنا کہ عاجزی کی وجہ سے کوئی رد ہوا یا خوار ہوا۔ جو ہوا وہ تکبر کی وجہ سے ہوا، کیونکہ رب نے کھول کے بیان کر دیا۔
اور آپ کو پتہ ہے کائنات کا سب سے جو پہلا جو ہے گناہ کبیرہ کیا تھا؟ وہ تکبر ہی تھا۔ جب مالک نے آدم علیہ السلام کو، آدم کو تخلیق کیا تھا اور حکم دیا تھا ابلیس سمیت فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کو، تو ابلیس کیوں ملعون قرار دیا گیا، کیوں رد کیا گیا؟ اس کے تکبر تھا کہ میں اور آدم کو سجدہ کروں۔ وہ جو میں آ جاتی ہے نا، میں یہ کام کروں، میں جھک جاؤں، تو وہ ملعون قرار دیا گیا۔ وہ ابلیس جس کا ایک بڑا مقام تھا، سردار تھا، فرشتوں کے اوپر بھی مقرر تھا، تو وہ اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے غرور کی وجہ سے کفر کی گہرائیوں میں، تاریکیوں میں گر گیا، اور ایسا گرا کہ گرا ہی رہا۔ تو دیکھیں نا پھر یہ کتنی بری چیز ہے، کتنی بڑی جو ہے اخلاقی اور روحانی بیماری ہے۔ آج کل تو بس ہم جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کوئی اللہ کا بندہ ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں جی کون سے ماڈل کی گاڑی سے اتر رہا ہے، نئی ہے پرانی ہے، اس کے ہاتھ میں فون کون سا ہے، ایسے ہم جج کرتے ہیں۔ اچھا اس نے کون سے برانڈ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ آپ کے لیے میٹر کرتے ہوں گے، لیکن حق کے کھانے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے کھول کے بیان کر دیا ہے کہ تم میں سے میرے نزدیک جو ہے کوئی کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے، یہ تو آپ سنتے ہیں بچپن سے دینیات اور اسلامی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور قرآن میں جگہ جگہ کھول کے بیان کر دیا گیا کہ اپنے حسب نسب پر آپ غرور جو ہے مت کریں۔ تم میں سے میرے نزدیک وہی جو ہے سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ میرے نزدیک وہی معزز ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، وہی جو ہے وہ سب سے زیادہ میرے نزدیک جو ہے نا وہ افضل ہے۔ تو یہ اس چیز کو آپ سمجھیں کہ غرور جو ہے وہ کتنی بری چیز ہے۔ تو میں نے کبھی بھی نہیں سنا کہ کسی انسان کو عاجزی لے ڈوبتی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر جو ہے وہ لے ڈوبتا ہے۔ قرآن کریم کی جب کھول کے جگہ جگہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، سورہ مومن میں دیکھیں آپ، سورہ البقرہ میں دیکھیں، پھر ایون سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہاں بیان کر رہی ہوں، آیت نمبر 18 میں، اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر، اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر، اور زمین پر اکڑ کے مت چل، بے شک اللہ ہر متکبر اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے، مالک اس چیز کو کھول کے بیان کر دیا۔ اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی وہ تکبر ہوگا نا، غرور ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کئی دفعہ کئی جگہ پہ کھول کے بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو کبر کرتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، ان کو اپنے آیات کی وہ سمجھ بوجھ بھی نہیں دیتا، اس سے بھی دور کر دیتا ہے، کہتا ہے لگا رہا ہے جدھر لگا ہوا ہے، حتیٰ کہ اندھیرے اور تاریکی اور دوزخ اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ آپ ذرا زندگی میں غور کیجئے گا اس بات کو، اپنے گھر میں آپ کے کسی یا کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس جو ٹہنی جو جھکی ہوتی ہے اس کو بڑا پھل لگا ہوتا ہے، وہ پھل سے مزید جھک جاتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اکڑا ٹہنی ایسے ہو، کوئی ایسی ٹری کی ایسے برانچ ہو تو اس کو پھل لگا ہو؟ سفیدے کا درخت دیکھیں نا، لمبا لمبا ہی ہوتا جاتا ہے، کچھ لگتا ہے۔ تو اصل میں عجز ہی حق کی رمز ہے، عجز ہی انسان کو معراج تک لے جاتی ہے، میں کہیں نہیں لے جاتی۔ میں تو مولانا روم کی ہوں، مجھے مثنوی یاد آ رہی اس وقت، آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی نا۔ وہ ایک شخص تھا، اس نے کہا تھا میں نے رب کو پانا ہے، تو وہ
گیا اور اس نے جا کے دروازے پر دستک دی رب کے. اندر سے آواز آئی کون ہے؟ باہر سے آواز آئی میں ہوں. میں ہوں؟ اچھا تو ہے، جا چلا جا، واپس چلا جا. پھر وہ بندہ جو ہے اپنے آپ کی تلاش میں کوئی 1 سال جو ہے وہ دھکے کھاتا رہا، پھرتا رہا. کہ 1 سال کے بعد وہ دوبارہ گیا، نوک کیا رب کے دروازے پر. یہ ہے رب کا دروازہ، یہ ہے رب کا دروازہ. کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. آگے سے واضح پھر میں، جا چلا جا، واپس چلا جا. اب بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی. جب وہ 3ری دفعہ ریاستوں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، جب اس کو سمجھ آ گئی کہ یہاں تو میں کرنے والے کا کوئی نہیں ہے، میں تو ختم کرنی پڑے گی، تبھی کچھ ملے گا، تبھی اپنا آپ پا سکیں گے، حق کا کوئی راز پا سکیں گے، صراط مستقیم پا سکیں گے، رب اور رسول کو پا سکیں گے. تو پھر جب 3ری دفعہ اس نے دروازہ ناک کیا تو آواز آئی کہ کون ہے؟ باہر سے جواب آیا جی باہر بھی آپ ہی ہیں، اندر بھی آپ ہی ہیں. باہر بھی آپ ہی ہیں، اندر بھی آپ ہی ہیں. انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے تو آ جاؤ، پھر آؤ کہ تم کو میری طرف لوٹ کے آنا ہے، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے، آئیے میں اور آپ جو ہیں اس عاجزی کو، چادر کو اوڑھیں اور اپنے آپ کو پالیں، اپنے رسول کے رستے پر چلتے ہوئے معراج کا سفر طے کر لیں. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. آج کے لیے اجازت چاہتی ہوں. حق اللہ، بسم اللہ.